لب درودوں سے سجاؤ تو مزہ آ جائے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آ جائے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آ جائے، نازنینوں سے نازنینوں سے فقط درد ملے گا تم کو، نازنینوں سے فقط درد ملے گا تم کو، ارے دل کو آقا سے لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دوستوں، میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے عظیم مقرر تک پہنچنے کی جسارت اور جرات کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جو بیت وقت بہترین عالم بھی ہیں اور بہترین مبلغ بھی ہیں، قابل قدر ناصر بھی ہیں، دلوں کو کھلا دینے والے مقرر بھی ہیں، پرزور خطیب بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے ادیب بھی ہیں، بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر تبلیغ کے چبلستان تک، تدریسی گلستان سے لے کر نصیحت کے باغبان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الہانی کی فضاؤں تک، اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا شعلہ ہے وہ عظیم شخصیت منبر رسول پہ جلوہ افروز ہے، عظیم المرتبہ رفیع الشان مفکر قوم ملت، ایک دینی و علمی درسگاہ کے بے مثل خطیب و ادیب، جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے، جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ میدان خطابت کا شہسوار، آسمان خطابت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت مولانا عبد الناصر صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی کتاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ استقبال کرتا ہوں چار مصروں کے ساتھ کہ یہاں تشریف لائے ہیں مولانا عبد الناصر صاحب، خطابت کرنے آئے ہیں مولانا عبد الناصر صاحب، فقط ہندوستان ہی کیا بیرونی ممالک بھی دلوں پہ سب کے چھائے ہیں مولانا عبد الناصر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر له بأجر 100 شهيد۔ خدایا تیری ذات رحمان ہے، تیرا نام ایمان ہی جان ہے، رویدہ کیے جن و انس و پری، عجب ہے تیری شان صنعت کری۔ قوت عشق سے اقبال کہتا ہے، قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، قابل سر تقریب متعزز مائیں اور بہنیں، چند منٹ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جرات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آئیے سب سے پہلے ہم اس مالک کائنات خالق ارض و سماوات کا شکر ادا کر لیں جس نے مجھے اور آپ کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر انسان بنا کر صاحب ایمان و صاحب سلمان و فخر سلیمان بنایا، جو مالک کائنات خالق ارض و سماوات ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنا کر مسلمان اور پھر صاحب ایمان بنایا، اور پھر اس نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نبی نے جیسے ہی دنیا میں قدم دکھایا، سر کو سجدے میں رکھا اور شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور پوری دنیا کو وحدانیت کا سبق دیا۔ ارے اس نبی نے آگ کی آن میں کایا پلٹ دی۔ عرب کے لوگ خوفار تھے، انہیں غمخوار بنا دیا، جو رہزن تھے انہیں رہبر بنا دیا، جو شرابی تھے انہیں نمازی اور صحابی بنا دیا۔ ارے بنجر زمین پر میرے آقا نے ایسا سبزہ اگا دیا کہ انسان تو انسان رہے۔ نبی نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، امت کو وحدانیت کا سبق دیا۔ پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کم عرصے میں پھیلنے والا مذہب اسلام اور اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا۔ اندازہ لگاؤ وہ عورت جو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، ارے جب وہ بیمار پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس مائی کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ ارے اس کی بچیوں نے دروازہ کھولا اور وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ امی امی، ارے آج تو وہ آ گئے جن کے سر مبارک پر آپ کوڑا ڈالا کرتی تھی، نہ جانے ان کیا حال کریں گے، قربان جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مائی کے قریب تشریف لے گئے تو اس کو تسلی دینے لگے اور فرمایا کہ ماں رو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، کوئی کام ہو، خدمت گزاری کا، اطاعت گزاری کا، مجھے بتاؤ امام الانبیاء حاضر ہوا ہے۔ ارے کھڑی ہو کر وہ تھر تھر کانپنے لگی اور کہنے لگی کالی کملی والے، اب دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری محبت، تیری دشمنی اور عداوت اور بغاوت میں میرا دم نہ نکل جائے اور آخرت کی رسوائی مجھے خریدنی نہ پڑ جائے۔ مشرف با اسلام ہوئی، کلمہ ضعیفہ کی زبان سے ظاہر ہوا تو دنیا میں سب سے زیادہ کم عرصے میں پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ تو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور پوری دنیا کو وحدانیت کا سبق دیا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، یکایک میری نظروں نے دیکھا کہ حرم محترم کی دیواریں جناب آمنہ کے گھر کی طرف جھک گئی۔ گویا کعبہ کو بھی اس بات پر ناز ہوا کہ اب مجھے شرک و براث سے پاک کر دینے والا پیغمبر آ گیا۔ جب آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، خانہ
काबा झूम उठा, जन्नत वजद में आ गई, जहन्नम को शर्म आ गई, आब कौसर छलकने लगा, कनीसा थर्राने लगे, आतिश कदों में तूफान आने लगे और इब्लीस के चेहरे पे 12 बजने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, आज से तकरीबन 1492 बरस पहले मक्कतुल मुकर्रमा में 576 ईस्वी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 3 चीजों की कसम खा रहा है परवरदिगार आलम, और ये तीनों चीजें मुतबर्रक है, बाबरकत है। तूर सीना की कसम खाई, अंजीर की कसम खाई और अमन वाले शहर मक्का की कसम इसलिए खाई परवरदिगार आलम ने, और बाद में इंसान की असलियत को बयान किया, इसलिए कि शहर मक्का अमन का शहर है, नबी की विलादत की जगह है। अरे हम मक्का को शान वाला मानते हैं, मक्का शान वाला है, मगर मदीना भी शान वाला है, मक्का भी आन वाला है, मदीना भी आन वाला है। मक्के में अजमत का निशान है, मदीने में अजमत का निशान है। मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस है, मक्का भी मुकर्रम है, मदीना भी मुनव्वर है। अरे मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है। जुमले फिक्रे आप हज़रात तवज्जो के साथ सुनिए, मैं इल्म के समंदर में गोते लगा कर बात कर रहा हूँ। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है, मक्के में गुंबदे खज़रा है, मक्के में गार हिरा है, मदीने में गुंबदे खज़रा है, मक्के में मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है, मक्के में जलाल खुदा है, तो मिल के कह दो ना मदीने में जमाल मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आका तशरीफ लाए, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगा, चमन की कली कली खिलने लगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, आतिश कदे बुझने लगे। ईरान में नौशेरवान आदिल के यहाँ जो महल के तंबूरे थे वो टूट टूट कर गिरने लगे। जब हुजूर की विलादत हुई, चमन की कली कली खिलने लगी, आसमान का जर्रा जर्रा मुस्कुराने लगा। अरे जमीन पे मोहम्मद की आमद के नारे लगने लगे, अर्श पर मोहम्मद की आजमत के नक्कारे बजने लगे और इब्लीस लाइन के चेहरे पे 12 बजने लगे। जब हुजूर की विलादत हुई तो जनाब आमिना खातून फरमाने लगी कि मैं क्यों न खुशी करूं, मुझे आग का तारा मिल गया। तो जनाब हलीमा ने गोद में लेके कहा मैं क्यों न खुशी करूं, मुझे राज दुलारा मिल गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। बेवाओं ने कहा मुझे आसरा मिल गया। यतीमों ने कहा मुझे सहारा मिल गया। अरे गुमराही और सलालत के भंवर में डूबने वालों ने कहा मुझे साहिल का किनारा मिल गया। और तालिबों ने कहा मुझे मखलूक मिल गया। आशिकों ने कहा मुझे माशूक मिल गया। मुहिब्बों ने कहा मुझे महबूब मिल गया। परवाने ने कहा मुझे चिराग मिल गया। बुलबुल ने कहा मुझे फूल मिल गया। तो सिद्दीक ने कहा मुझे रसूल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर की विलादत हुई, मस्जिद में झूम कर जुबान हाल से कहा मैं क्यों न खुशी करूं, मुझे मीनारा मिल गया। नमाज ने कहा मुझे दुरूद मिल गया। सजदे ने कहा मुझे तक़द्दुस मिल गया। गुमराही और ज़लालत के भंवर में डूबने वालों ने कहा मुझे साहिल का किनारा मिल गया। आलिमों ने कहा मुझे इल्म मिल गया। खाना मुदोशों ने कहा मुझे मकान मिल गया। वलियों ने कहा मुझे इनाम मिल गया। साकियों ने कहा मुझे जाम मिल गया। तो सवालात नबियों ने कहा मुझे इमाम मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद। ऐलान नबूवत के बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान
آپ کو طرح طرح کی مصیبتیں اٹھانی پڑی، اور یہ ایمان ایسی دولت ہے کہ اپنے پہلے دشمن بنتے ہیں، برائے بعد میں دشمن بنتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اسے ہر رنگ میں، ہر روپ میں آزماتا ہے۔ نبیوں کے بھی امتحان اس دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ کے ہر نیک بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی ذات ہوتی ہے، اور خوشخبری دی پروردگار عالم میں صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو خدا جسے چاہتا ہے اسے ہر رنگ میں، ہر روپ میں آزماتا ہے۔ کبھی ابراہیم سے نینوا کا شہر پھرا کے دیکھتا ہے، کبھی کعبے کی مزدوری کروا کے دیکھتا ہے، کبھی بیٹے اسماعیل کے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم ابلوا کے دیکھتا ہے، کبھی ابراہیم کے ہاتھوں سے بیٹے اسماعیل کے حلقوں کو چھری رکھوا کے دیکھتا ہے، اور کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو یعقوب کی گود میں بٹھا کے دیکھتا ہے، کبھی بھائیوں کے ساتھ ان کو بھجوا کے دیکھتا ہے، کبھی انہی کے ہاتھوں سے ان کو کنویں میں گروا کے دیکھتا ہے، اور کبھی مصر کی بازار میں ان کو بکوا کے دیکھتا ہے، کبھی زلیخا کے بچھائے ہوئے جال میں ان کو پھنسوا کے دیکھتا ہے، اور کبھی مصر کی جیل کا قیدی بنا کے دیکھتا ہے، اور کبھی مصر کا بادشاہ بنا کے دیکھتا ہے، اور کبھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حلیمہ کی بکریوں کو چروا کے دیکھتا ہے، اور کبھی غار ثور میں چھپا کر، کبھی غار حرا میں ان کو رلا کے دیکھتا ہے، کبھی غار ثور میں چھپا کے دیکھتا ہے، اور کبھی طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کرا کے دیکھتا ہے، اور کبھی خدا عرش کو بلا کے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خدا جسے چاہتا ہے ہر رنگ میں، ہر روپ میں آزماتا ہے۔ بعض لوگ خدا کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، وہ جی ہم تو اتنے دنوں سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں مصیبت آن پڑی۔ یاد رہے میرے بھائیوں، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ نیکیوں کا بدلہ جنت میں ملے گا، اس دنیا میں نہیں ملتا۔ اس لیے ایمان والوں کی طرح طرح سے پروردگار عالم آزمائشیں کرتا ہے، اور بعض لوگ خدا کے اوپر حقوق العباد، حقوق اللہ کو ادا کرنے کے بعد خدا کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، خدا کے اوپر احسان اڑاتے ہیں۔ یاد رہے میرے بھائیوں، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں گے تو اپنے لیے پڑھیں گے، خدا کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ کی ضرورت سب کو ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کسی کے روزوں کی ضرورت نہیں، کسی کی نمازوں کی ضرورت نہیں، کسی کے صدقوں کی ضرورت نہیں۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی عاقبت کو سنبھالنے کے لیے کرتا ہے، اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے پریشان کیا، آپ مدینہ المنورہ اور مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، اور اس کے بعد جب حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جب تک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو جو ہے نا آپ سبھی حضرات، جب تک نبی مکے میں رہے آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ صرف 7-5 منٹ میرے لیے رہ گئے ہیں، 10 منٹ کا وقت ابھی باقی ہے۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بات زیادہ پڑھنے پڑے گی۔ آپ لوگ بولتے نہیں، بیچ بیچ میں سبحان اللہ سن دیا کریے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ ہماری بات کو بخوبی سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ جب تک نبی مکے میں رہے مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز
ادا کرتے تھے، اور جب مدینہ المنورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور وہ یہودیوں عیسائیوں کا قبلہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ مسجد الحرام ہے، جو کبھی منسوخ بھی نہ ہو، اور دیگر آسمانی کتابوں میں امام الانبیاء کو ذو القبلتین بھی کہا گیا ہے کہ وہ دو قبلوں والے نبی ہوں گے، ان کا قبلہ مسجد الحرام رہے گا، جو قیامت تک کی آنے والے آخری انسان کا قبلہ ہوگا۔ تو 17 مہینے تک امام الانبیاء مدینہ منورہ میں نماز ادا کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں مسجد الاقصی کی طرف۔ دوران نماز آج بھی جن لوگوں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے، مسجد نبوی کے قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلے بنو سلمہ کے محلے میں ایک مسجد ہے، مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اسی مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، آگے امام تھے نبی اور پیچھے صحابہ حضور کی ابتدا میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، آگے امام ہیں سید الانبیاء، پیچھے مقتدی ہیں سید الاولیاء، آگے امام ہیں نبیوں کے نبی، پیچھے مقتدی ہیں ولیوں کے ولی سیدنا علی، آگے امام ہیں پیغمبروں کے پیغمبر، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر، عرب کے چھومر، عجم کے زیور، کائنات کے رہبر، ساقی کوثر، شافی محشر، داماد ابو بکر، خدیجہ کے شوہر، عائشہ کے دلبر۔ اور دوران نماز ایک یہودی تانا دیتا کہ اے نبی، جب تمہارا دین الگ، ایمان الگ، اسلام الگ، فرمان الگ، تو تم اپنا قبلہ بھی الگ مقرر کرو، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے اب نماز نہ پڑھو۔ اور حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ مسجد الحرام رہے۔ جب اس نے تانا دیا، ارے شان اپنی نبی کی نگاہ نبوت جو آسمان کی طرف اٹھی، ارے خلاق کائنات نے نبی کی اسی ادا کو قرآن کی آیت بنا دیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے اے پیارے، ہم تیرے رخ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے جدھر تیرا مکھڑا ہوگا ادھر ہی قبلہ ہوگا۔ اس سے آیت کا معنی اگر اہل علم ہوتے تو سمجھ جاتے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے ہم نے تیرے لیے بدل دیا وہی قبلہ جس کی ہے تیری رضا، یعنی اے میرے حبیب جدھر تیرا مکھڑا ہوگا ادھر ہی قبلہ ہوگا۔ دوران نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھرے، اور ذرا لفظ ترضاہا کے اوپر غور کرنا، ہم سب کو خدا کی رضا کی ضرورت ہے، خودی کو کر بلند اتنا، اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے۔ حالانکہ یہ شعر تو علامہ اقبال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا تھا، لیکن میں یہاں موضوع استشہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہم سب کو خدا کی رضا کی ضرورت ہے، اور ہماری رضا کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے ہم نے تیرے لیے بدل دیا وہی قبلہ جس کی ہے تیری رضا۔ ذرا لفظ ترضاہا کے اوپر غور کرنا، نوادہ کے غیور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم، فرمایا جی زمین پہ جا، فرمایا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے جناب نوح، طوفان آئے گا، نظروں کے سامنے ہی بیٹا غرق ہو جائے گا، فرمایا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے جناب ابراہیم، آتش نمرود میں چھلانگ لگا، فرمایا مولا جو تیری
تیری رضا وہ میری رضا، اے جناب ایوب بیماری آئے گی صبر کرنا، فرمایا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، اے جناب موسیٰ وہ طور کی بلندی کے اوپر چلا کاٹنا، فرمایا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، اے جناب موسیٰ پھانسی والی کوٹھری، اے جناب عیسیٰ پھانسی والی کوٹھری میں جانا، فرمایا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ارے حاصل یہ کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے اولو العزم رسول آئے، سب نے اللہ کی آواز کے سامنے یہی پکارا کہ مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ لیکن جب قبلہ بدلنے کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا مدینے والے جو تیری رضا وہ میری رضا۔ نماز کی حالت میں جب نبی پھرے تو مقتدی بھی پھرے، جب امام پھرے تو مقتدی بھی پھرے۔ اب میں سیرت النبی کے عنوان سے میں نے بیان کر دیا ہے، یہ جو 4 نام ہیں صرف 5 منٹ میں ان کی فضیلت اگر بیان کرتی خدا کی قسم تقریر ناقص رہ جائے۔ جب امام پھرے تو مقتدی بھی پھرے، نماز ختم ہوئی، نبی نے سلام پھیرا اور زبان مبارک سے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا اے علی تو علم کا دروازہ ہے، اور علی کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا اے علی جب تمہیں پتا ہے کہ نماز میں حرکت نہیں ہوتی تو پھر تم کیوں پھرے ہو؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں کوئی اکیلا تو نہیں پھرا، میرے ساتھ جب آپ کے یہ 3 یار پھرے تو ان کو دیکھ کر میں بھی پھرا۔ توجہ ہے نا حضرات محترم؟ علی فرما رہے کہ جدھر یہ 3 ادھر علی چلے گئے۔ آج یہ اہل شیعہ علی کی محبت کا دم مارتے ہیں اور نبی کے ان 3 یاروں کو گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کا شکوہ کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کا گلہ کرتے ہیں، عثمان غنی کا تبرہ کرتے ہیں، اور علی کے کلمے علی کے جواب کو سنو۔ علی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے ساتھ جب آپ کے یہ 3 یار پھرے تو ان کو دیکھ کر میں بھی پھرا۔ ارے علی قاتل اشرار ہے، علی صاحب اسرار ہے، علی وارث ذوالفقار ہے، اور جہاں علی حیدر کرار ہے وہاں علی یاروں کے یار ہے۔ ارے 2.5 سال تک علی نے نماز پڑھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے، اور 12 سال 6 ماہ 3 دن تک نماز پڑھی فاروق اعظم کے پیچھے، اور 10 سال تک نماز پڑھی عثمان غنی کے پیچھے۔ علی تو یہ نبی کے ان 3 یاروں کی ابتدا میں نمازیں ادا کرتے جا رہے ہیں، اور تم علی کے اماموں کو گالیاں بکتے جا رہے ہو۔ ہم تمہاری مانیں کہ سیدنا علی کی مانیں۔ علی کا معنی ہے شان والا، علی کا معنی بلند مقام والا، اور ایسی شان کہ علی پیدا ہی کعبے میں ہوئے، علی پیدا ہوئے تو خدا کا گھر، علی دنیا سے گئے تو خدا کا گھر، اور علی والے تو وہی ہیں جن کے تعلق سے آباد رہے خدا کا گھر۔ تو علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرے ساتھ جب آپ کے یہ 3 یار پھرے تو ان کو دیکھ کر میں پھرا۔ نبی نے پوچھا تمہارے ساتھ کون تھے علی؟ علی نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت عثمان تھے۔ نبی نے آواز دی اے ابن عفان نماز میں کیوں پھرے ہو؟ کیا میں نے دار ارقم میں تمہیں یہی سکھایا تھا کہ نماز میں تم پھر جاؤ؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اور عثمان غنی کی وہ ذات ہے خدا کی قسم ذی النورین کا لقب ملا، پوری دنیا میں نرالی شخصیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے مگر اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا جس کے نگاہ میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، وہ بھی نبی کی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں آ گئی۔ تو عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور اس قدر دولت لٹائی اس دین متین کے اوپر عثمان غنی نے کہ ایک مرتبہ حضرت
عثمان نے امام الانبیاء کی دعوت کی. نبی اپنے کاشانۂ اقدس سے جب باہر تشریف لائے، عثمان کے دولت قدے کی طرف چلنے لگے تو عثمان پیچھے پیچھے ہو لیے اور امام الانبیاء کے قدموں کو گنتے رہے. ارے عثمان کے گھر تک نبی نے جتنے قدم رکھے، عثمان نے نبی کے ان قدموں کو گن کر اتنے ہی غلام آزاد کر دیے. تو عثمان ذوالنورین مدینے کی گلیوں کی حفاظت کرنے والی ذات ہے سیدنا عثمان غنی. 18 ذی الحجہ کو 82 سال کی ضعیفی کی حالت میں عثمان غنی کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. عثمان غنی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھ آپ کی دلی مراد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے تھے. جب یہ پھرے تو ان کو دیکھ کر میں بھی پھرا. ارے تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن فاروق اعظم حضور کے مرید نہیں بلکہ آپ کی دلی مراد ہے. نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً عمر ہوتے. ان الشیطان یفر عن ذل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے. ارے 13 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو رائے عمر کی بنی ہے فرش کے اوپر، رب کے 2 جہان کی وہی رائے ہوئی عرش کے اوپر. 13 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جو عمر کی رائے ہوئی فرش پر، خدا کی رائے وہی بنی عرش. 13 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں کہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق جبریل اللہ کی طرف سے فیصلہ لائے. تو نبی نے فرمایا کہ اے میری مراد، تم نماز میں کیوں پھرے ہو؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے ساتھ صدیق اکبر ٹھہرے تھے. اللہ اللہ، پوری دنیا میں نرالی شخصیت، صحابہ کے بعد سب سے بڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے اونچا مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی نے پوچھا کہ کیوں پھرے ہو ابو بکر؟ ارے نگاہ نبوت میں جب جبین صداقت کو دیکھا، اور دیکھنے والا امت کا شفیق ہے اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ صحابہ کا صدیق ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسمہ ادب و احترام کا بن کے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اے پیغمبر خدا، ہمیں اس بات کا بالکل نہیں ہے پتا کہ خدا ادھر ہے کہ ادھر. آپ جب گئے ادھر تو ہم ہو گئے ادھر، آپ جب گئے ادھر تو ہم ہو گئے ادھر، آپ جائیں جدھر ہم ہو جائیں ادھر، ہمیں نہیں پتا ہے کدھر. نبی نے ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا ابا بکر فانت علی سنتی و جماعتی. اے ابو بکر تم جماعت میں میرے طریقے کے اوپر چلے ہو، آج سے جو تمہارے طریقے کے اوپر چلے وہی سنت والجماعت ہوگا. نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں میرے طریقے کے اوپر چلو اور میرے ہدایت یافتہ ان خلیفاؤں کے طریقے کو اپنا لو. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر اپنی تقریر میں فرمایا کرتے کہ لوگوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے بھی سنو اور آپ کی سیرت کے اوپر غور کرو. ہر موڑ پر تمہیں نمونہ ملے گا. مگر تم مزدور ہو تو حلیمہ کی بکریاں چرانے والے محمد ابن عبداللہ کو دیکھو. اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نبھانا پڑ رہا ہے تو مکے میں مارنے والے ابو لہب کو اور نبھانے والے کاری کمی والے کو دیکھو. اگر تمہاری بیوی تم سے عمر میں بڑی ہے تو خدیجہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو. اگر تمہاری بیوی تم سے عمر میں چھوٹی ہے تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو. اس لیے میرے بھائیوں، ہر موڑ پر ہم نبی کے اسوہ حسنہ کو تلاش کریں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں. ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو پہچاننے والے بنے. ماں کو چاہیے جو اپنے بچوں کی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور موافق تربیت کریں. جب مائیں عابدہ و زاہدہ ہوتی ہیں، جب مائیں قرآن کی قاریہ ہوتی ہیں تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا ہے. جب ماں عالمہ و فاضلہ ہوتی ہے تو بیٹا داتا علی حجویری پیدا ہوتا ہے. جب ماں عابدہ و
जाहिदा होती है तो बेटा ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा होता है, और जब माँ सैयदा फातिमा होती है तो बेटा हुसैन पैदा होता है, जो करबला के मैदान में नेज़े की नोक पर कुरान की सदा बुलंद करता है। तो जो दीन मोहम्मद के मुताबिक बच्चे की तरबियत होगी तो बच्चा भी माँ बाप की अहमियत को समझेगा, किताबों में पढ़ेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जब बच्चा कुरान में पढ़ेगा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप की इताअत गुजारी में, माँ बाप की फरमा बरदारी में अल्लाह की खुशनुदी और फरमा बरदारी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐश इशरत की जिंदगी तलाश न करो, ऐश आखिरत का ऐश है, कब्र अच्छी हो जाए तो ऐश है, और मैदान महशर में खुदावंद आलम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला फरमा दे। बस यही है असल कामयाबी। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।